اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اس پیج کو کمپلیٹ کریں گے، اور لاسٹ آیت سے ہم نے ایک نیا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے جو فیملی میٹرز کے سے ریلیٹڈ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں جو ایک بنیادی اکائی ہوتی ہے وہ آپ کا فیملی یونٹ ہوتا ہے، اور فیملی یونٹ کی ابتدا جو ہے وہ نکاح سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ نکاح کس سے کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا، اس کی حکمت بھی بتا دی۔ اور اب جو ہے اگلا سوال، جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے، جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوال پوچھ رہے ہیں، اس سلسلے کی بھی ایک آیت اور ہم مزید پڑھیں گے، اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک پرسنل میٹر کو جو خواتین سے ریلیٹڈ ہے اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز جو آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یسألونک والے جتنے بھی آیتیں ہیں وہ کبھی واو سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، کبھی واو سے سٹارٹ نہیں ہو رہے، تو آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کون سی آیت ہے جو کہ یسألونک سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور کون سی آیتیں ہیں جو ویسألونک سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس پیج میں ہم نے شروع میں دیکھا فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی، تو وہاں پہ بھی ویسألونک تھا، یہاں پہ بھی ابھی چونکہ بات جاری ہے، کنٹینیو کر رہی ہے بات، تو ویسألونک عن المحیض، محیض ایک ورڈ ہے حیض۔ حیض ہم اردو میں جانتے ہیں کہ پیریڈز کو کہا جاتا ہے، ایک ماہواری کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس سے ہر عورت کو بلوغت کے بعد گزرنا پڑتا ہے تقریباً اپنی پوری زندگی، اس کے بارے میں یہ سوال ہے۔ اور وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں کا آپ سے، یعنی کہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں عن المحیض، اس کو غور سے پڑھنا ہے۔ دعاد کا جو استطالہ ہے، کیونکہ دعاد جب ہم یہاں پہ رکیں گے تو ساکن ہو جائے گا، تو محیض، دعاد کو بالکل آپ نے اس کے مخرج کو جوڑ کے رکھنا ہے، اس کے کلوز کر کے رکھنا ہے، اور لیکن رخاوہ بھی ادا کرنا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے پھر ایک جو گھٹی گھٹی سی آواز آتی ہے جو دعاد کے لیٹر کی ایک خاص صفت ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس میں بالکل اگر آپ اس کے مخرج کو کھول دیں گے محیض، تو وہ دال کا قلقلہ بن جائے گا، دال کی قلقلہ کی طرح کی آواز آئے گی، وہ نہیں کرنا۔ عن المحیض، ایسے کر کے نا ایک گھٹی گھٹی سی آواز آنی چاہیے، حالانکہ اندر سولو نہیں کر رہے آپ کوئی آواز کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ایک دعاد کی ایک خاص اسپیشل ساؤنڈ آپ کو سنائی دیتی ہے، جو کہ صرف اور صرف دعاد سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، دعاد ساکنہ سے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ اچھا، اب ورڈ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ ہے المحیض۔ المحیض جو ہے میم کی ایڈیشن کی وجہ سے یہ اسم ظرف بن گیا ہے۔ اسم ظرف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں زمان اور مکان دونوں کی جو خصوصیت ہوتی ہے نا، جیسے حیض ہے، حیض کہتے ہیں ماہواری کو، پیریڈز کو کہتے ہیں حیض، حیض کی جگہ اور حیض کا جو ٹائم ہے، وقت اور جگہ، اس دونوں چیزیں اس ایک ورڈ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، اگر اس ایک ورڈ محیض کو ہی دیکھیں تو صحابہ نے صرف اس کے بارے میں، حیض کے بارے میں نہیں پوچھا، المحیض کے بارے میں پوچھا، اور اللہ تعالیٰ نے المحیض کے بارے میں ہی بتایا کہ وقت اور جگہ دونوں کا بتایا، کیونکہ آگے جب ہم پڑھیں گے قل ہوا اذی، اذن، اذن دو زبر کے ساتھ ہے، لیکن جب ہم جوڑ کے پڑھیں گے فا کے ساتھ، اذن فاعتزلوا، اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اذن کسے کہتے ہیں؟ اذن کہتے ہیں، اذن کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک ہے گندگی کو بھی اذن کہتے ہیں، اور تکلیف کو بھی اذن کہتے ہیں، اور بہت خوبصورتی سے ہم ان دونوں چیزوں کو حیض کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب بھی حیض میں خون کا بہنا ہے مخصوص دنوں میں، وہ خون جو ہے وہ
باڈی کا جو گندا خون ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے. تو یہ گندگی بھی ہے، یعنی کہ وہ جگہ کی اگر ہم جگہ کی بات کریں تو وہ گندگی کی جگہ ہے، اور اگر وقت کی بات کریں تو وہ تکلیف والا وقت ہے. خواتین بہترین طریقے سے سمجھ سکتی ہیں کہ جو پیریڈز کا ٹائم ہوتا ہے اس سے کچھ دن پہلے سے ہی PMS کے سمٹمز، اور اس کے بعد پھر پیریڈز کے دنوں میں جو بلوٹنگ اور آپ کو جو پین اور اس طرح کی چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، وہ ایک اذن، ایک تکلیف والا مرحلہ بھی ہے. تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں محیض کو جو ایکسپلین کر رہے ہیں، قل ان سے کہہ دیجئے ہوا اذن، ہوا اذا، یعنی کہ وہ تکلیف دہ، وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، وہ ایک گندگی کی چیز ہے. دونوں میننگز آتے ہیں. اگر آپ دیں گے کہ بہت سارے تراجم پڑھیں گے تو وہاں پہ کہیں جگہوں پہ نجاست بھی ورڈ یوز ہوا ہے، لیکن نجاست کے لیے ورڈ نجس یہاں پہ یوز نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اذن، اور بہت بہترین طریقے سے اذن کا ورڈ اس کنڈیشن کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ گندگی بھی ہے اور تکلیف دہ مرحلہ بھی ہے. تو قل ہوا اذن فاعتزلوا. اب یہ فاعتزلوا کیا ہے؟ یہ ایک کمانڈ ہے. اللہ تعالیٰ کچھ حکم دے رہے ہیں. سب جو پوچھا نا، جنہوں نے پوچھا ہے صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے فاعتزلوا. عین، زا اور لام اس کا روٹ ہے، اور عزل آپ نے ایک ورڈ اردو میں پڑھا ہوگا کہ اس کو اس کے منصب سے معزول کر دیا گیا. معزول کرنا کیا مطلب ہے؟ اس کو اس کے منصب سے ہٹا دیا گیا، کسی کو نوکری سے معزول کر دیا گیا. اس طرح کے ورڈ ہم اردو زبان میں پڑھتے ہیں. تو یہ بھی اس کا بھی وہی روٹ ہے، عین زا لام. کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یعنی کہ اس کے منصب سے ہٹانا، یعنی کہ پیچھے کر دینا، دور کر دینا، کنارہ کشی کر دینا، کنارہ کشی اختیار کرنا. یہاں پہ اس کے ترجمہ یہ کیا گیا ہے فاعتزلوا، تو تم کنارہ کشی اختیار کر لو، تم دوری اختیار کر لو. کس سے؟ النساء، نساء سے، یعنی کہ جو عورتیں ہیں ان سے تم دوری اختیار کر لو، کیونکہ یہ المخید کا جو ٹائم ہے اس میں تم نے عورتوں سے تھوڑی دوری اختیار کر لینی ہے. فی المخیض، کہ اس جو المخید ہے، پھر دیکھیں حیض نہیں کہا، المخید کہا، کہ یعنی کہ اس میں جگہ اور وقت دونوں کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں کہا قل ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المخیض. تو اس میں بہت بڑی بلیسنگ ہے خواتین کے لیے. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اوپر ایک بہت بڑی ایک طرح سے بلیسنگ ہے کہ اس وقت میں آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو قریبی جو میاں بیوی کے تعلق ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا. دیکھیے آگے آ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب مت جاؤ، ان کے قریب مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یطہرن، تو کا قلقلہ ذہن میں رکھنا ہے، یطہرن. تو یہ فاعتزلوا کا ورڈ ایک نیا ورڈ ہے، اور یہ بھی ایک کمانڈ ہے. اور لا تقربوہن، ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں، ہم کا مطلب ہے وہ سب مرد، لیکن ہننا جو ہے وہ سب خواتین، یعنی کہ جب خواتین کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہننا کا ورڈ آتا ہے. ولا تقربوہن، بوہنہ نہیں کہنا، بوہنہ، ٹو حرکہ بو کو دینے ہیں. ولا تقربوہن، اور یہ دوسرا کمانڈ ہے کہ ان کے قریب مت جاؤ. حتی یطہرن، یعنی کہ جب تک وہ پاکیزہ نہیں، پاک نہیں ہوتی تب تک ان کے قریب مت جاؤ. پاک، یطہرن کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا. اب آگے ہی چل کے ایک اور ورڈ اسی روٹ تو ہا را جو ہے اسی روٹ کا ایک اور ورڈ پڑھیں، لیکن ہا کی شدہ کے ساتھ، تطہرن. تو کے اوپر زبر ہے، تطہرن. اب یہ جب ہا کے اوپر شدہ آ جاتا ہے نا، تب اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ بہت اہتمام کے ساتھ طہارت اختیار کرنا، بہت اہتمام کے ساتھ صفائی کرنا، یعنی کہ جب غسل کر لیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. اب کیا ہے کہ جب وہ نہا لیں، غسل کر لیں، یعنی کہ اہتمام کا سے ہم نے کہا تھا نا کہ اس میں اس پاکی میں اور اس پاکی میں تھوڑا فرق ہے. یہاں پہ ہے کہ خون کا رک جانا، مفسرین اس کے ترجمہ کہتے ہیں کہ جب وہ بلیڈنگ سٹاپ ہو جائے، یہاں پہ اس کا ذکر ہے. اور جب بلیڈنگ سٹاپ ہونے کے بعد وہ نہا لیں، یعنی کہ غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تب تم جاؤ ان کے پاس، آؤ
फ़अतू का मतलब होता है आओ, हुन्ना उनके पास, मिन हैसु जहाँ कहीं से, यानी कि जहाँ जैसे भी, अमरकुमुल्लाह अल्लाह ने हुक्म दिया तुमको, जैसे अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। अमरकुमुल्लाह, अल अमरा हुक्म दिया, कुम तुम सबको, अल्लाहु अल्लाह ने। तो हैसु मिन हैसु वहाँ ऐसे उनके पास आओ जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया, यानी कि अब जब वो गुस्ल कर लें तब तुम उनके पास उनसे अपना जो ताल्लुक़ है, जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है, उसको इस्तवार कर सकते हो, लेकिन वैसे ही जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अब अल्लाह दो लोगों से मोहब्बत की बात कर रहा है, युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह तौबा करने वालों को भी महबूब रखता है, यानी कि उनसे मोहब्बत करता है, और अल्लाह ताला पाक पाकीज़ा मुतत्तहिरीन, ये तीसरी दफ़ा ये इसी रूट से वर्ड आ रहा है इसी एक आयत में। अब ये नाउन है, अल मुतत्तहिरीन, यानी कि वो लोग जो पाकीज़गी इख्तियार करते हैं उनको कहते हैं मुतत्तहिरीन। बहुत त और तो को एक ही जगह से, एक ही मखरज है इन दोनों का, लेकिन एक बारीक लेटर है, एक मोटा लेटर है, तो बहुत क्लियर इसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है, अल मुतत्तहिरीन, मुतत्तहिरीन। अब आगे हा भी बारीक, रॉ भी बारीक, सिर्फ और सिर्फ तो को ख्याल रखना है, मुतत्तहिरीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। और अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों को भी पसंद करता है, और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, यानी कि जो पाकीज़गी इख्तियार करने वाले हैं उनको भी महबूब रखता है। तो ये दो चीज़ें हमने अपनानी है, बार बार अल्लाह से रुजू करना है। कभी भी कोई थोड़ी सी भी गलती हो जाए इन हालत में, इस हालत में, इस सिलसिले में, मियाँ बीवी के बीच में, ताल्लुकात के बीच में जो अल्लाह ताला ने किया है, तो बार बार अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और बार बार और सफाई सुथराई का तो ख़ास तौर पर हमें ख्याल रखना है, क्योंकि अल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अब आगे ही उससे ख़वातीन से रिलेटेड एक और अल्लाह ताला ने स्टेटमेंट दी, निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत एक आयत है, और मियाँ बीवी के जो ताल्लुक़ के से रिलेटेड है, और मुफस्सिरीन इसको कहते हैं कि औलाद के हुसूल के लिए, एक चीज़ यहाँ पे हम अगर जहन में रख लें कि औलाद के हुसूल के लिए तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। फ़अतू हर्सकुम, तो आओ अपनी खेती में, अन्ना शिअतुम, ये एक अन्ना जो वर्ड है ना, बिल्कुल मिलता जुलता साउंड करता है, अन्ना यानी कि बेशक हम के माने जो होता है ना, इन्ना या अन्ना, वो जब हम पढ़ते हैं एक अलिफ के साथ उसकी तरह ही साउंड करता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 2 काउंट ही देना है। लेकिन ये अन्ना जब या के साथ लिखा होता है ना, इसका मीनिंग हैसु की तरह हो जाता है, या कैफ़ा की तरह हो जाता है। कैफ़ा होता है ना कैसे, और हैसु का मतलब होता है जहाँ कहीं से, तो अन्ना का मतलब भी वही बन जाता है कि फ़अतू, जैसे यहाँ पे भी था फ़अतू हुन्ना, आओ उनके पास, यहाँ पे है पस आओ, हर्सकुम अपनी खेती में, अन्ना जैसे भी, जहाँ से भी, तुम चाहो, यानी कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, जैसे चाहो वहाँ उनके पास आओ। वक़द्दिमू, और भेजो, आगे भेजो, आगे भेजते क्या, हम आगे भेजते हैं अपने अमाल, अच्छे अमाल भेजते हैं। ली अनफुसिकुम, अपने लिए, अपनी नफ्सों के लिए आगे भेजो, यानी कि अच्छे नेक अमल करते रहो और अपने लिए अच्छे अमाल आगे भेजो, अपने लिए। ली अनफुसिकुम, जो भी हम अमल करते हैं वो हमारे अपने लिए ही होता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे इसको, और यहाँ पे देखें फ़अतू भी वो है फ़ेल अमर है, यानी कि कमांड दी जा रही है कि आओ अपनी खेती में, और वक़द्दिमू का मतलब है और भेजो, ली अनफुसिकुम अपने नफ्सों के लिए। और एक और आगे अल्लाह ताला ने 2 और कमांड्स हैं, वत्तकुल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी हम फैमिली मैटर्स की बात करते हैं तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए, और हम नोट करेंगे कि जब भी अल्लाह ताला फैमिली मैटर्स की बात करते हैं, ख़ानदानी मामलात की बात करते हैं, वहाँ पे एक चीज़ बार बार ज़िक्र होती है, अल्लाह से डरो। हर मामले में, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के मामले में हो, हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दरमियान हलाल किया है या हराम किया है, उन सब में के सिलसिले में अल्लाह से डरना बहुत ज़रूरी है। वत्तकुल्लाह, और बार बार अल्लाह हमें रिमाइंड कराते हैं कुरान में, वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह,
ملاقوہ، یعنی یہ ورڈ ہے ملاقوہ، کہ تمہیں، اور یہ جان رکھو کہ تمہیں بے شک اس سے ملاقات کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے، یعنی کہ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ. ہم 4 کاؤنٹ دے کے ہا کو آواز ہا کو ساکن پڑھیں گے. تو اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور یہ جانتے رہنا ہے کہ اللہ سے ہم نے ملاقات کی، کیونکہ ایک یہ خیال رہے گا نا کہ ہم نے اللہ کو جا کے منہ دکھانا ہے، تو ہم ہر قسم کے برے اعمال اور برے رویوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دو مومنین کو، یعنی یہ خوشخبری دے دو مومنین کو. یہ بھی وبشر بھی جو ہے وہ فعل امر ہے. تو کتنے زیادہ احکامات اس ایک آیت میں آ رہے ہیں. پہلے ایک سٹیٹمنٹ ہے نساؤکم حرث لکم، پھر اس کے بعد 1 2 3 4 اور 5 احکامات آ رہے ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. تو یہ کتنے سارے احکامات ہیں، یہ بھی اس کو بھی اورنج سے آپ ہائی لائٹ کر لیجئے. تو یہ آپ کے پاس 5 احکامات اس چھوٹی سی آیت میں آ جائیں گے. اب آخری آیت میں ہم دیکھیں گے، اس پیج کی جو آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں. وَلَا تَجْعَلُوا، مت بناؤ. کس کو مت بناؤ؟ اللہ کو مت بناؤ. کیا نہ بناؤ اللہ کو؟ عرضتاً کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نشانہ بنانا یا کسی کو کوئی ایکسکیوز کے طور پہ پیش کرنا. تو اللہ کو ایکسکیوز مت بناؤ. کیا مطلب ہے کہ اللہ کو ایکسکیوز نہ بناؤ. لی ایمانکم، ایمانکم یہ ورڈ بھی غور سے دیکھیے، ای حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس کو ایمان نہیں پڑھنا. ایمانکم، اپنی قسموں میں، اپنی قسموں میں اللہ کو عرضتاً نہ بناؤ. عرضتاً کا کیا مطلب ہے؟ عرضتاً کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام کی آڑ میں تم قسمیں نہ کھا لینا. مت اللہ کو ایک نشانہ بنانا اپنی قسموں میں، اللہ کے نام کو لے کے اللہ کو ہیلا نہ بنانا، اللہ کو بیچ میں ڈالنا نہ. ان تبرو، کہ تم، اب گرامر والے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لا جو ہے وہ محذوف ہے. اللہ تبرو، یعنی کہ تم نیکی نہ کرو. واتقوا، اور تم تقوی کے کام نہ کرو. وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ. یہ جو لا شروع میں آ گیا نا، اس میں یہ ان تبرو وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یعنی کہ یہ 3 کاموں میں، یہ کام نہ کرنے کے لیے تم اللہ کے نام کی قسمیں نہ کھاؤ. یعنی کہ اپنی قسموں میں اللہ کو نہ یوز کرو. اللہ کی قسم کھا کے کبھی یہ نہ کہو کہ میں آئندہ یہ اچھا کام نہیں کروں گا، یا میں کبھی یہ تقویٰ کا کوئی کام نہیں کروں گا، یا میں ان لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا. ایک صحابہ تھے جنہوں نے اپنے بہنوئی اور بہن کے درمیان جو ہے اپنے بہنوئی سے ان کی لڑائی ہو گئی، اور اس پہ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ ان کی صلح بیچ میں نہیں کراؤں گا. تو یہ اس طرح کی جب لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں نا کہ میں آئندہ یہ نیک کام نہیں کروں گا، میں آئندہ تقویٰ کا کام نہیں کروں گا، یا میں آئندہ لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، اس میں آپ کو اللہ کی قسم نہیں کھانی. یہ اس چیز سے اس آیت میں منع کیا جا رہا ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں میں اللہ کے نام کو عذر نہ بنا لو، اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ، اللہ کے نام کو بیچ میں مت لاؤ. یہ مطلب ہے مت بنا لو اللہ کے نام کو عرضتاً، ایک نشانہ مت بنا لو اپنی قسموں میں، کہ نہ تم نیکی کا کام کرو اور نہ تم تقوی کا کوئی کام کرو، اور نہ ہی لوگوں کے درمیان وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. تو یہ 3 تبرؤ نہیں کہنا. تبرؤ تو اس کا مطلب بن جاتا تھا نا، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ برات کا اظہار کرنا، اور یعنی کہ کنارہ کشی، یعنی کہ ہم اس کو نہیں جانتے، اس کو نہیں جانتے. وہ تبرؤ تھا، وہاں حمزہ بھی تھا. یہ ہے تبرؤ، بر نیکی سے یہ ورڈ نکلا ہے، بر. تو بر چونکہ نیکی ہے، تو ان تبرؤ کہ تم نیکی کرو، ان تتقوا اور تقوی والا کام کرو، وتصلحوا بین الناس کہ لوگوں کے درمیان صلح کراؤ. تو ایک طرح سے دیکھا جائے لا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گرامر والے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان 3 کاموں کے نہ کرنے کے لیے اللہ کو تم اللہ کے نام کو یوز نہ کرو. تو اس طرح سے یہ میننگ آپ سمجھ لیجئے. ان تبروا 1، نمبر 2
وتتقو وتصلحو، تینوں تا سے شروع ہو رہے ہیں، اور تبرو وتتقو وتصلحو بین الناس، ایک سٹیٹمنٹ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے، دلوں کے حال تک وہ تمہارے جانتا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کی کوئی ایمان قسموں کی باتیں ہوتی ہیں نا، جس میں انسان کی زبان سے زیادہ اس کی دل کی کیفیت ہوتی ہے، تو اللہ اپنے ان دو ناموں کو ضرور مینشن کرتے ہیں، چاہے دعاؤں سے ریلیٹڈ ہو یا انسان کوئی وعدہ کر لے، قسم کھا لے، اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے یہ دو نام اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، سمیع علیم، سننے والا، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا، واللہ سمیع علیم۔ تو یہ ہم انشاءاللہ یہ 3 آیتیں آج ہیں، اور یہ تینوں ابھی دیکھیے فیملی میٹر سے ریلیٹڈ ہیں، یہ بھی یہ اس کی کنٹینیویشن جو آخری آیت ہے نا، یہ قسموں سے ریلیٹڈ، ہم اگلی پیج پہ بھی ہم دیکھیں گے، وہاں پہ ایلا کا مسئلہ شروع ہوگا، تو ایلا کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کیا تھی، وہ کیا ایک رسم تھی، اس میں بھی قسم کھا لی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے ایک تمہید باندھی گئی ہے کہ اللہ کے نام کو عرضتاً نہ بناؤ۔ عرضتاً کا ضرور میننگ دیکھیے گا، بہت خوبصورت ان کے ترجمے اور بہت اچھی طرح سے ان کو تفاسیر میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اللہ کے نام کی آڑ میں تم قسمیں نہ کھا لینا، کہ تم نہ کوئی نیک کام کرو، نہ کوئی تقوی کا کام کرو، اور نہ ہی تم لوگوں کے بیچ میں صلح کراؤ، یعنی کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے گئی، میں نے کبھی کسی کے درمیان صلح نہیں کرنی، میں نے آئندہ یہ نیکی کا کام نہیں کرنا، اللہ کی قسم میں آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کی قسمیں ایسے کاموں کے لیے کبھی نہ کھانا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ آیتیں ایزی لگیں گی، بار بار ان کو پڑھیے، اور اس کوئی نہ کوئی کو ریلیشن ضرور بنائیے ان کی اسٹارٹنگ اور اینڈنگ کے، کہاں سے یہ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے اور کہاں اینڈ ہو رہی ہے، اور اس ایک آیت میں 5 احکامات کون کون سے ہیں وہ ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں، اور ولا تجعلوا سے جو آیت شروع ہو رہی ہے یہ بھی ایک کمانڈ ہے، لیکن اس کو فعل نہیں کہتے ہیں، لا تجعلوا، مت بنانا اللہ کو۔ تو یہ جو ہے امید کرتی ہوں کہ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔